الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے قوم شعیب علیہ السلام پہ۔ امت مسلمہ سے پہلے بہت سی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم میں نبی یا رسول بھیجتے تھے اس کو جٹلاتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اور جو ان کی بدعمالیاں تھیں ان کی وجہ سے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اسی طرح بہت سی قوموں میں سے ایک قوم تھی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ قرآن حکیم میں سورہ ہود میں اس قوم کا سارا واقعہ ہے۔ آج ہم ادھر سے تھوڑا سا کچھ آیات پڑھتے ہیں، میں صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھوں گا کیونکہ اگر عربی بھی ساتھ پڑھی تو وہ کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ ہود میں، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ناپ تول میں کمی بھی نہ کیا کرو، تمہیں تو میں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں کچھ تم پر نگہبان یا دروغہ نہیں۔ اس قوم میں سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے من گڑت یا اپنے آباء و اجداد کے جو صرف نام رکھے ہوئے تھے یا بابے تھے، جو انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، جن کو اللہ کا مقرب سمجھتے تھے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ان کو پوجتے تھے، دعا کے لیے ان کو پکارتے تھے، حاجت روائی کے لیے ان کو پکارتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور یہ جو تم لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہے ناقص یا مال جو ہے ان کا ناقص یا چیزوں کو کم تولتے ہو اور پیمانہ تمہارا جو ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح نہ کرو۔ اور زمین میں فساد مچانے سے روکا کیا کہ وہ رہزنی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، ان چیزوں سے ان کو شعیب علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، پھر بھی تم اس طرح کے کام کرتے ہو، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ تو ناظرین، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو دیکھ لیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، کسی بھی مارکیٹ میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کا دل کوئی بھی چیز خریدتے وقت مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے یا 2 نمبر ہے، اس میں ملاوٹ ہے یا خالص ہے، یا اس کا جو پیمانہ ہے وہ پورا ہے یا کم ہے۔ دیکھ لیں، یہ وہ قوم شعیب علیہ السلام کی برائیاں آج ہمارے ہر گلی محلے تک پہنچائی ہیں، اور ہر گلی محلے میں ہم نے اپنا ایک الہ بھی بنایا ہوا ہے جس کو ہم پوجتے ہیں۔ اگر کہا جائے، روکا جائے تو کہتے ہیں ہم ان کو تو نہیں پوجتے، یہ تو بس ہماری سفارش جو ہے وہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی تھا اور جو پہلے قومیں تباہ برباد ہوئی تھی، اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ تو آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں رہا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر بھی نہ برس جائے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی جو مالدار ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، وہ دیکھ لیں ان کو، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہوتی ہے، چیزوں میں اور ملاوٹ کرتے ہیں، دانوں میں پتھر اور مٹی ملائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اب تو جانوروں کے جو بھوسا ہوتا ہے
जिसे पंजाबी में जिसको ये गंदम से पो जिसको कहते हैं, उसमें मिट्टी मलाई होती है और उसमें कंकरियां मलाई होती है, जानवरों तक को नहीं छोड़ा। तो फिर अल्लाह से हमें डरना चाहिए। अगर अल्लाह का अजाब या कोड़ा बरसना है तो वो हमारी बदअमालियों की वजह से ही बरसना है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को इन चीज़ों के बारे में बताया तो कौम फिर बोली, उन्होंने जवाब दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान हकीम में फरमाता है, आयत नंबर 88 उन्होंने जवाब दिया कि ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के मबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना तो वो भी छोड़ दें? तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। यानी उन पर ये तंज किया कि तू बड़ा ही नेक बनना है। इसी तरह बदकिस्मती से आज हमारे माशरे में भी यही होता है। अगर आप किसी को सही अच्छी बात बताते हैं तो वो उनका जवाब यही होता है, आप कहते हैं कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये शिरक है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी इजाज़त नहीं दी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है। तो आगे से जवाब क्या आता है, क्या आपको ज़्यादा, लोग इसी तरह कहते हैं, क्या आपको ज़्यादा पता चल गया, आपने ज़्यादा कुरान पढ़ लिया, हमारे बाप दादा जो थे वो गुमराह थे, उनको किसी बात का नहीं था पता। ये जो इतनी इतनी बड़ी हस्तियां हैं, ये जो इन्होंने इतने इतने चिल्ले काटे हुए मेहनतें की हुई हैं, इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम, आपको उनके चिल्लों का, उनके जो वो करते रहे चिल्ले और पता नहीं क्या क्या विर्द और जो जो उनके साथ मंसूब किया गया हुआ है उनकी करामत, उसका आपको एक देले का भी फायदा नहीं होना। लेकिन वही जवाब जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने दिया था कि हम अपने बाप दादा के मबूदों को या उनके तरीकों को छोड़ दें, आज का कलमा गो भी वैसा ही जवाब देता है। तो खुदा के लिए कुछ सोचें, कुछ फिक्र करें अपनी आने वाली नस्लों की। अगर हमने ये रवश ना बदली तो हमारा भी बुरा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हमारी आने वाली नस्लों का भी, अगर हमने उनको सही दीन ना सिखाया। तो उन कौम ने क्या कहा शुएब अलैहिस्सलाम को, क्या शुएब अलैहिस्सलाम तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के मबूदों को छोड़ दें और अपने माल में हम जो करना चाहें वो ना करें? तुम तो बड़ी नेक चलन और रशीद आदमी हो। और ये ही जवाब आज हमारे माशरे में भी लोग समझाने वाले को देते हैं। क्या कहते हैं, ओ जाओ अपना काम करो जाके, हमारा कारोबार है, हमारा माल है, हम जो मर्जी है करें। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बदबख्त जो आलू होते हैं मंडी में बैठकर उनमें सुराख करके या उनमें जो सुराख है उनमें मिट्टी भर रहा था वजन बढ़ाने के लिए। तो एक बंदा वीडियो बना रहा है और उसको पूछ रहा है ये क्या कर रहे हो, तो वो जो मिट्टी डाला शर्मिंदा नहीं हुआ, उल्टा वो वीडियो बनाने वाले को गालियां दे रहा था कि जा अपना काम कर जाके। तो इतनी इतनी बुरी गालियां उसको दे रहा था। इस नतीजे पर, ये इस मकाम पर हम पहुंच आए हैं कि हमें बुराई पे शर्म भी नहीं आती, बिल्कुल हम शर्मिंदा भी नहीं होते, हमें बिल्कुल शर्म भी महसूस नहीं होती। तो फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि तुम तो बड़े ही नेक चलन आदमी हो। कहा है मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से जाहिर दलील लिए हुए हूँ और उसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा हलाफ करके खुद उसकी तरफ झुक जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मेरा इरादा तो अपनी ताकत पर इस्लाह करने का है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसकी तरफ मैं रुजू करता हूँ। कि शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह जानता है मेरे दिल के हाल को, मैं सिर्फ अपनी और तुम लोगों की सलाह करना चाहता हूँ और मैं ये कभी भी नहीं करूँगा कि तुम्हें एक काम से रोकूं और खुद वो करूँ। आज देख लें बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये सारी बुराइयां मौजूद हैं। ये कौम शुएब अलैहिस्सलाम को अगर आप पढ़ें, मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सूरह हूद में, जो सूरह हूद है पारा नंबर 12 में, उसमें आप ज़रूर ये सूरह हूद पढ़ें। इसकी ये आयात हैं, चंद 5-6 आयात हैं, उसमें अगर आप बैठ कर पढ़ेंगे, सोचेंगे तो देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको सारा नक्शा कौम शुएब अलैहिस्सलाम का जो था वो आपको अपने माशरे में नजर आएगा। सारी बुराइयां, नाप तोल में कमी करना, चीज़ों में मिलावट करना, अल्लाह के साथ औरों को महलूक में से शरीक ठहराना, फिर उनको दुआ के लिए पुकारना, मन्नतें मानना, चढ़ावे चढ़ाना, राहजनियाँ, डाके, ये सारी चीज़ें शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में थी।
آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہوا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ تو اللہ کے لیے قرآن حکیم کو پڑھا کریں اور غور کیا کریں کہ ان قوموں پر کن وجہ سے عذاب آیا تھا، کیا وہ حامیاں ہم میں موجود تو نہیں ہیں؟ تو اگر ہم ایمانداری سے اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہم بہت سی برائیوں کو اور چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے گا اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا کہ ان برائیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا تھا اور یہی برائیاں ہم میں موجود ہیں، اگر ہم نے نہ چھوڑا تو کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر بھی برس سکتا ہے، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ شعیب کو اور ان کے ساتھ جو مسلمان لوگ تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور دوسروں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبع بھی کیا تھا، ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی تھی امتیں، نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ان قوموں کی مثال دی کہ دیکھو ان پر بھی عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو تم باز آ جاؤ، لیکن قوم شعیب نہ باز آئی اور اللہ کے عذاب کی حقدار ہوگی۔ اللہ کے لیے اللہ کے بندو خود قرآن حکیم پڑھو، اس کا مطالعہ کرو اور دیکھو جن وجہ سے، جن بدعمالیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آئے تھے وہ ہم میں نہ ہوں، اگر وہ ہم میں ہوں گی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا اس قوم پر بھی۔ ایک اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اس بات کو آپ خوب ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم مانے گا وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا باغی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا، طاغوت کا ساتھ دے گا، اس سے اللہ کی دشمنی ہے، اور اللہ اپنے دشمنوں سے بدلہ ضرور لے گا، اور اگر اسی روش پر جس کی موت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ضرور حساب لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو دین اسلام ہے اس کو سمجھنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے، اور ہم میں جو برائیاں ہیں، ہماری جو بدعمالیاں ہیں، وہ ہم اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، خود پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔